الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ المعارج کی 38ویں آیت ہے، 38۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی نجات کے متعلق، کامیابی کے متعلق یہ فرمان کہ کیا ایطمع، کیا ہر انسان یہ امید لگائے بیٹھا ہوا ہے ان یدخل کل امرئ منہم، ان میں سے ہر انسان یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ ان یدخل جنۃ نعیم، کہ وہ جنت نعیم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ سوال ہے، یہ جملہ جو ہے، یہ آیت جو ہے سوالیہ ہے۔ یہ ایطمع، کیا ہر انسان، دیکھیے آپ کون سا ایسا انسان ہے جو جنت کی آرزو لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے؟ مسلمان خصوصاً ہر ایک کی آرزو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ وہی سوال انسانوں سے کر رہے ہیں، کیا تمہاری ایسی آرزو ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا کہ ہر انسان جنت میں نہیں جائے گا، چونکہ یہی ہے نا سوال، ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر انسان یہ امید لگائے بیٹھا ہے؟ حالانکہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس پر عمل کرنے والا ہر انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے جو راستہ آسان کر کے ہم کو بتا دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت کا جو ہے راستہ ہموار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ، یہ لو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہیں، تمہارا گمان ہے، ام حسبتم، ایسا سوچ ہے تمہاری کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جائیں گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، جو تکالیف، جو مسائل، جو امتحانات اور جو آزمائشیں تم سے پہلی کی قوم کے ہم نے لیے ہیں، وہ تو تم ابھی دیے ہی نہیں نا، ہم تمہارے سے لیے ہیں۔ جنت کے لیے بتا رہے ہیں، آرزو کرنے والوں کے لیے جو آسان صرف نام کی بنیاد پہ جنت یا پھر امت کے نام پر جو ہے نا خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے، ان کے لیے ایک فکر ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو تکالیف پہنچے، مصیبتیں آئے، اور وَزُلْزِلُوا یعنی وہ لوگ ہلا دیے گئے، ایسا ان کا امتحان لیا گیا کہ ان کا ایمان ڈگمگانے کے قریب تھا وہ۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اس وقت کا جو پہلے کے جس کے بارے میں ذکر ہے، اور ان کے ساتھ والے ایمان والے پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئیں گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرو، قریب ہے۔ یہ امتحانات کے بعد ہی جنت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا سمجھ رہے ہیں تم کہ جنت میں خالی قول ہم مسلمان ہیں یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ادا کر لیے، یہ کہنے پر ہم تم کو جو ہے نا تم سمجھ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون، تم کو آزمائشوں سے نہیں گزرنا ہے؟ ہمارا فارمولہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم آزمائیں، بغیر آزمائش کے جنت مل ہی نہیں سکتی۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جانچ کے رہے گا جو قول کے سچے ہیں، وَلَا يَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور ان کو بھی جانیں گا جو جھوٹے ہیں، زبانی دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کے پاس جب لوگ آتے تھے ان میں منافقین بھی تھے، ایسی باتیں کرتے تھے کہ ایمان والوں کا بھی قول
ان کے قول کے آگے جو ہے نا دب جاتا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں اس میں سے بعض منافقین ایسے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو بہت اچھی دکھتی ہیں اور ہر جملے پہ انہیں اللہ کو گواہی پیش کر رہا ہے, اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, بلکہ یہ سخت جھگڑالو ہے. تو جنت کے لیے جو ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ جو ہے کامیاب نہیں کرتی, بلکہ اللہ تعالیٰ ایک پیکیج دے رہا ہے, ایک راستہ بتا رہا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. آخرت چاہیے, ارادہ ہے, جستجو کرنا چاہتے ہیں, تو میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا. میں جیسا بتایا قرآن میں احکام دیا نا, قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا. وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا, کر رہے ہیں عمل, ٹھیک ہے. پھر اس میں اور ایک شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اس کے ساتھ ساتھ ایمان والا بھی ہونا ضروری ہے. مشرک نہیں چلتا, کافر نہیں چلتا, منافق نہیں چلتا, زبانی دعوے دار نہیں چلتا. اور پھر اللہ پہ بھی بھروسہ کیسا ہے؟ خالصتاً اللہ کے لیے اس کا جینا مرنا, ہر کام ہر فعل میں انہیں اللہ کو گواہ کرنا. اگر ایسا ہے تو پھر وہ اس کا ایمان ہے. نہیں تاگے پہ, لکڑی پہ, جو ہے نا ڈوری پہ, رستے کے لیمبو پہ, فلانا, ہر چیز سے بھی ڈر رہا ہے, اللہ سے بھی ڈر رہا ہے. یہ ایمان نہیں ہے, یہ بوسیدہ ایمان ہے. اللہ سے کم, شیطان سے زیادہ ڈرنے والوں کی آج بہت تعداد ہے مسلمانوں میں. یہ نہیں. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, پکا ایمان اللہ پہ رہنا. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اگر ایسا ایمان ہے تو پھر جو ہے نا وہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, وہ ایمان اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ ہے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتائے کیا ان میں سے, انسانوں میں سے ہر انسان, یہ یاد رکھیے آپ, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ لوگوں کو زبردستی جہنم میں داخل کر دے. نہیں, اس کے لیے تو اللہ رسولوں کو بھیجا, کتابیں بھیجا, منذرین کو بھیجا, ڈرانے والوں کو بھیجا, ہادیوں کو بھیجا, سب کو بھیجا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا انسان جو ہے شیطانی راستہ اختیار کر رہا ہے. لہذا یہ جو قرآن نازل ہوئی ہے گویا ایک جنت کا ٹکٹ ہے. یہ عمل کرو اور داخل ہو جاؤ, یہ اللہ کی خواہش ہے. اور ہر انسان, یہ ضروری نہیں ہے قیامت کے دن دیکھا جائے گا کون جنتی ہے کون دوزخی. نہیں, آپ یہیں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. قیامت کا دن صرف فیصلے کا دن ہے, یہ یاد رکھو آپ. آپ کا جو میدان تھا عمل کرنے کا وہ تو دنیا تھی, وہ اسی کا صلہ ملنے والا ہے نا آپ کو, آخرت میں نہیں. آخرت میں نام صرف رزلٹ یہ ہوگا. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پیکیج دے رہے ہیں. وہ پیکیج کیا ہے دیکھیے آپ. اللہ تعالیٰ سورہ صف آیت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو, چلو جنت میں جانا چاہتے ہیں, میری بھی یہ خواہش ہے, ایک کاروبار کر لیں گے. تم میں سے ایک کاروبار کرو. یا ایھا الذین آمنوا, خطاب کس سے ہے؟ ایمان والے. ایمان لا لیے نا, اب بیٹھنا نہیں ہے, ایک سودا کرو. کاروبار بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بزنس. دنیا میں کاروبار کرتے ہیں, نفع ہوتا, نقصان ہوتا, نفع بھی بڑھانے ہوتا, نقصان بھی بڑھانے ہوتا. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ سے جو تجارت بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم, کیا میں تم کو بتاؤں علی تجارت, ایک تجارت. وہ تجارت کر کے دیکھو, میرے سے تجارت کرو. بزنس بولتے ہیں انسان کے کان کھڑے ہوتے. آپ دیکھ لو کہیں بھی بات ذرا سا بزنس کی ہے, فائدے کی ہے, ہر کوئی جو ہے نا اس میں شامل ہونا چاہتا. بھائی میرے کو بھی ملا لے اس میں, کیا کاروبار ہے, کتنا منافع آ رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہی ذہنیت کو رکھتے ہوئے کہ اس کا ذہن کاروباری ہے, لہذا میں بھی ایک کاروبار بتاتا ہوں اس کو. هل ادلکم علی تجارۃ, وہ کاروبار تم میں سے اگر کریں گے تنجیکم من عذاب علیم, اس کا فائدہ پہلے یہ ہوگا کہ تم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیے جاؤ گے, تم کو دوزخ میں جانا نہیں پڑے گا. یہ سب سے پہلا فائدہ ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ کاروبار کے لیے, وہ کاروبار کے لیے یہ کرنا ہے تؤمنون باللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول, اللہ کا جو ہے حکم قرآن اور رسول اس کی فرما برداری,
سنت میں تؤمنون باللہ و رسولہ، ایمان لا کے اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب اس کے بعد جستجو کرو، جدوجہد کرو، گھروں میں نہیں بیٹھو، نماز پڑھ لیے، ہاں پڑھ لیے، رمضان یا روزے رکھ لیے، اس کے بعد کبھی اللہ توفیق دیا عمرہ یا حج کر لیا، ختم نہیں، جدوجہد کرتے رہو سارا دن، صبح شام۔ جدوجہد کیا ہے؟ جو کچھ آپ سیکھے ہیں وہ دوسروں کو سکھاؤ، جو کچھ آپ کو معلومات ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ شرک سے بچ گئے نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بھی یہی فکر ہونا جیسا آپ اپنے لیے بچ رہے ہیں، یہ فکر ہونا نہیں۔ ہمارا تو آج دیکھیے آپ، راکنٹا ویسی ہے، اور آپ کا یہ بالاپور ویسی ہے، وینکٹاپور ویسی ہے، 200 سال سے ویسی ہے۔ انہوں مسلمانیت پہ خوش، انہوں بھی خوش نہیں، ذمہ داری نہیں تھی۔ 30 سال ہی ملے نا، 30 سال میں 40-44 ممالک فتح ہوئے نا قرآن کی بدولت۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جدوجہد کرو، کس کے ساتھ کرتے؟ زبانی نہیں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا مال بھی صرف ہونا اس میں، اٹھا کے جمع کر کے جو نا یہ اولاد کی پھر اولاد، پھر اس کے بعد پراپرٹیاں بنانا، پھر نہیں، یہ دنیا میں مال جو ہے چھوڑ کے جانے کا ہے۔ یہ اللہ جس کو دیا ہے وہ آج تک کوئی نہیں لے کے گیا، وہ سب یہیں سے۔ آدمی گزر جاتا، رجسٹری کے کاغذات پہ نام بدلتے رہتا، اس سے پہلے وہ استعمال کرو۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رہے۔ یہ میں جو بتا رہا ہوں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پہلی چیز جو نادانی میں ہو چکے۔ اب اس کے بعد پھر نہیں۔ ہمارے پاس لوگوں کے پاس اتنی ہوشیاری ہے، وہ لوگ شیطان یہ باور کر دیا اللہ غفور الرحیم ہے، کرتے جاؤ، آخر وقت میں ایک عمرہ کر لو، حج کر لو، گناہ معاف ہو جاتے، گویا کہ جو ہے وہ واشنگ مشین ہے، ڈال کے دھل کے نکل گئے، ختم ہو گئی بات۔ نہیں، عمدن جو گناہ کرتے وہ کبھی نہیں معاف ہوتے۔ جان بوجھ کے توبہ کے بھروسے پہ کرنے والا گناہ قطعی نہیں معاف ہوتا۔ کیوں؟ یہ مکاری ہے۔ وہ مکروا و مکر اللہ، اللہ تعالیٰ بولے میرے ساتھ مکاری کر رہی، میں بھی تمہارے سے چال بازیاں کرتا ہوں، میرے کو بھی آتے ہیں تمہارے کو کیسا سیدھا کرنا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، پھر اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نا جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں ہیں۔ ومساکین طیبۃ فی جنات عدن، اور ایسے عالی شان مکانات دے گا جنت عدن میں۔ مکان جو ہے یہاں پر بھی انسان دیکھو 4 پیسے کما لیا تو، یعنی یہ تمام ترتیب دیکھیے آپ، انسان کے ذہن کو، اس کی فکر کو سامنے رکھ کے کہی جا رہی ہے۔ 4 پیسے آتے ہر کوئی کیا کرتا؟ پہلے گھر بناتا۔ دیکھیے آپ، وہ مساکین طیبۃ فی جنات عدن، جنت عدن میں بہترین محلہ دیے جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی نہیں۔ یہ ہے بزنس سودا۔ اب اسی سے اٹیچ یہی بات ذرا کھل کے سورہ توبہ آیت 111، ان اللہ اشتری، یہ بیچے تھے، تجارت پہ ایگری ہو گئے تھے، تیار ہو گئے تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے انہوں بیچ دیے تھے جان اور مال۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، ان اللہ اشتری، خرید لیا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے کیا لیا ہے؟ انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، ان کا مال، دے دو میں، کس بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے عوض، جنت کے بدلے میں۔ جان اب ہماری نہیں رہی، اگر ایمان والے ہیں تو ایمان والے کی جان اب نہیں رہی، یہ بیچ دیا ہے انہیں جنت کے بدلے، ابدی زندگی میں وہ حاصل کرنے کے لیے یہ جان بیچ دیا ہے۔ انفسہم واموالہم، لے لے اللہ تعالیٰ یہ مال جنت کے بدلے میں، لے لے، یہ دو، یہ لو، اللہ تعالیٰ یہی کر رہا ہے۔ تجارت جو بولے تھے نہیں، تجارت کیا تھی؟ یہ تجارت یہ ہے، جان اور مال، حالانکہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اگر نہیں بھی بیچے نا تب بھی چھینے جانے والی ہے۔ بیچنے والا کتنا خوش قسمت ہے،
جو وقت سے پہلے دے دے رہا. دیکھیے اب یہ تو جا رہی ہے. اگر میں نہیں بھی دیا تو جائیں گی, مال بھی جاتا. کون لے کے گیا بھائی مال؟ آج تک جانے والی ہے نا. تو ایمان والا کیا کر رہا ہے؟ جان مال اللہ. اچھا اللہ لے کے کیا کریں گے؟ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مال کو خرچ کرو بولا ہے وہاں خرچ کرنا, اور جہاں نہیں کرنا ہے فضول خرچی فلانا وہاں نہیں کرنا, اور جان جو ہے اللہ کے راستے میں لگانا ہے, اللہ کے کاموں میں لگانا ہے, دین حق کے لیے لگانا ہے. اللہ تعالیٰ بتا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ. اس کے بعد یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اگر جو ہے نا لڑائی جھگڑا قتال بھی ہوا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا, قتل بھی ہو رہی ہونا, اگر غازی بھی بننا ہے ورنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل. یہ وعدہ ہم اے امت محمدیہ تم سے نہیں کر رہے ہیں, تم سے پہلے بھی ہم پہلے کے امتوں کو کر چکے ہیں. ان کو بھی یہی بولے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے وعدہ, ہمارا وعدہ ہے وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اللہ سے بڑھ کے یہ اگریمنٹ جو ہوا ہے جان مال دے کے جو جنت حاصل کرنے کا سودا, اس وعدے کو اللہ سے بڑھ کر پورا کرنے والا کوئی ہے؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں ہے. فاستبشروا. جان مال دے دیے, اگریمنٹ ہو گیا, تجارت ہو گئی, خوشیاں لو, خوشخبری سنو, بشارت لو. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اس سودے پر جو تم اللہ سے کرے ہیں اس پہ خوشخبری لو. ذالک هو الفوز العظیم. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑی کامیابی وہاں پر بھی وہی آئے تھی, یہ آئے تھے. یہ جنت اس ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں. پھر اس سے ہٹ کے اگر میں مال بھی نہیں دوں گا, جان بھی نہیں دوں گا, دین پر چلوں گا بھی نہیں, پھر جنت کے خواب دیکھنا, تو پھر یہ آیتیں کس لیے ہے؟ اس لیے بولے نا اللہ تعالیٰ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کلیئر بات. دوڑو, بیٹھو مت, دوڑو اس جنت کی طرف, اللہ کی مغفرت کی طرف, اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. اور میں جہاں جہاں بھی قرآن میں کثرت سے پڑھا ہوں, جب جنت کا ذکر آتا ہے اعدت للمتقین, متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. مسلمان کا لفظ نہیں ہے وہاں پر, نام لیوا مسلمان کا بھی نہیں ہے. متقی ہر جگہ. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت ہم ان لوگوں کو وارث بنائیں گے جو متقی تھا. دیکھیے من کانا تقیہ, جو متقی تھا انہیں. اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کے معنی کیا ہے؟ تقوی والا. تقوی کو کیا ہے؟ بچنا. کس سے بچنا ہے آپ کو؟ نافرمانی سے بچنا ہے. دل میں خوف خدا ہونا نا, تو انسان بچیں گا. انگار سے جو ڈر رہا انہیں چرکا لگتا, ضرر والی چیز سے. ایک جانور سے ڈرتے ہیں ہم, جانور سے ڈر کے کیا کرتے ہیں ہم؟ اس سے دور بھاگتے ہیں. لیکن اللہ کا ڈر قریب کرتا, اور جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا اور آپ کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا. وہ بتا رہے ہیں یہ چیزیں جو ہے آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہیں. اب رہا مسئلہ کہ بعض چیزیں ایسے ہیں جو آپ کو جو ہے جنت میں جانے سے روک سکتی ہے. حالانکہ وہ چیزیں سب کے سب حلال ہے. وہ جوا نہیں ہے, شراب نہیں ہے, قتل نہیں ہے, زنا نہیں ہے, حرام کوئی کام نہیں ہے اس کے اندر. وہ تو مطلقاً حرام ہے, اور اس کا کرنے والا بالیقین جنت دوزخ میں جا سکتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسے ہیں جو جائز ہے, وہ حلال ہے, لیکن ان کی حد سے زیادہ محبت وہ جنت سے محروم کر سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں آیتوں میں تمہاری جان بھی دے دو جو خواہشات سے بھری ہوئی ہے, اور تمہارا مال بھی دے دو. وہ مال تمہارے کو جو ہے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر کے روک سکتا ہے. اس لیے بتائیں نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ شخص جو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرا, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اپنی خواہشوں کو روکا. نفسانی خواہش جائز ہے مگر روکا ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اب یہاں پر سورہ
آل عمران آیت 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ تعالیٰ زینت دیا ہے، خوشنما کر کے بتایا ہے، مرغوب کر دیا ہے دلوں میں، یہ آزمائش کے لیے۔ وہ کیا ہے پہلے نمبر پہ؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، شہوات، خواہشات بھر دی ہے اللہ تعالیٰ، من النساء، عورتوں سے، عورتوں کی محبت دل میں ڈال دی گئی ہے، حالانکہ جائز ہے لیکن دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ہمارے پاس تو ایسے بھی لوگ ہیں مرنے کو 15 منٹ باقی ایک نکاح کر رہے ہیں، یہ عالم ہے، چلنے پھرنے بھی نہیں آ رہا۔ یہی ہے آیت کا مطلب، حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد پہ اترانا، اللہ دیا اولاد شکر کرو، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کی انبار ڈھیر، یہ والخیل المسومۃ، عالیشان گھوڑے نشان لگے ہوئے، اس کے بعد والانعام، جانوانا اس زمانے کے پراپرٹی کی شکل تھی، والحرث، کھیتی باڑی، کیا ہے یہ؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہے یہ، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہ چیز رکاوٹیں پڑ سکتی ہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان کی محبت بقدر ضرورت ہونا۔ آپ کے پاس جو ہے ڈھیر سارا کھانا رکھا ہوا ہے، آپ کھاتے جتنا اتنا ہی کھائیں گے نا جتنا پیٹ بھر رہا، تو دنیا بھی اتنی لو نا جتنی کہ آپ یوز کر رہے ہیں۔ حد سے زیادہ کیا ہے یہ دنیا کی محبت میں؟ تو کیا ہے؟ اس لیے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتاؤ اگر ہوں تمہارے باپ دادا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، وہ ابناؤکم تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، اس کے بعد وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، وہ ازواجکم تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم اور تمہارا خاندان۔ یہ اگر دین میں رکاوٹ آ رہی، یہ جو ہے لین ترتیب، اس لیے سورہ تغابن میں بولے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے ایمان والو بعض تمہارے بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان کی فرمائش تم ادا کرتے کرتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبرستان کو پہنچ جاتے، لیکن ان کے خواہشات تکمیلات پورے نہیں ہوتے۔ اگر یہ لوگ دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ یہ لوگ تمہارے جنت کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ پوری لائن، وہ اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم کمائے، اس کے بعد وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت تم سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کے گیا تو میں جو ہے تو نہیں جا سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت کے لیے ٹائم نہیں نکل سکتا، درس قرآن میں نہیں جا سکتا، کاروبار خراب ہو جاتا، تو پھر یہ کاروبار بھی، وہ مساکن ترضونہا، وہ عالیشان مکانات جو تم کو بہت محبوب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی ادائیگی میں اگر رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جستجو کرنے سے رکاوٹ بن رہے ہیں، فتربصوا، اب بیٹھے رہو، انتظار کرو موت کا، آتا فرشتہ جب آنکھ کھل جاتے، جب آنکھ کھلے تو قرآن وہ بھی بیان کر دیا، دیکھیے آپ کوئی اینگل سے اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار کرنے کے لیے کوئی ادھوری بات نہیں کر رہا ہے، فرشتہ کو دیکھتے ہی منہ سے نہیں کر رہا، دیکھیے آپ قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج، کیا کرتا تھا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو نیک عمل نہیں کرا تھا نا اب میں جا کے کرتا ہوں، یہ کر رہا ہے۔ یہ جب ایک انسان جب یہ جملہ کہے گا، اللہ تعالیٰ پیشگی بتا رہا ہے کہ ایسا کہے گا، اب ہمارا تو وقت نہیں آیا نا، سمجھو ہمارے کو مہلت مل گئی، اس کو تو نہیں مل رہی، کلا انہا کلمتن ہوا قائلوہا، وہ ایک جملہ ہے جو بولتے رہتا مگر اس کی بات نہیں سنی جائیں گی، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو گولڈن چانس ہی ہے، ارے بھائی ایسا بولنے والا ہے انسان، لہذا اسے ہم فائدہ اٹھانا ہے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نافذ کر دے،
وہ حکم کیا ہے؟ جہنم کا پروانہ ہے۔ فرشتے آئیں گے تو کیا دیں گے؟ خوشخبری دیں گے۔ اس لیے آیت کے اختتام میں کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ جو کیٹیگری بتایا گیا تھا، یہ کیٹیگری پہ عمل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں کئی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں فاسق کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں وہ کافر ہی ہے، وہ ان کے لیے ہی جہنم ہے۔ یہ فلسفہ ہی غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا بتائے؟ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو کوئی بھی نافرمانی کرا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا، آخرت کو پینڈنگ میں ڈالا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے بول رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، اور جو میدان میں حج کے دنوں میں جب بیٹھتے تھے عرفات کے میدان میں، اللہ تعالیٰ بتائے حج کرنے والوں کے بھی دو نیتیں ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا دے۔ وَمَا لَهُ مِنَ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا مانگے تھے، لو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر کون کس کی دو؟ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے، جو دنیا کے ساتھ دین، پہلے دین، جب آپ کے سامنے جب دو کام آ جائیں تو پہلے اولیت آپ اگر فوقیت اگر دین کو دے رہے ہیں تو ایمان ہے، نہیں یہ تو بعد میں کر سکتے ہیں، بعد میں کیا جا سکتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا من نشاء لمن نرید ما نشاء لمن نرید، جو کوئی بھی من کانا یرید العاجل، اب جلدی ملنے والی دنیا کا طلبگار ہے، عجلنا لہ فیہا، ہم دیں گے اس میں سے اس کو۔ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ لمن ما نشاء لمن نرید، ہم جس کے لیے جتنا چاہے دیں گے، اس کے بعد آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو جو جن کے دلوں میں دنیا ہے، صرف دنیا ہے، نام کے مسلمان لیکن دنیا بسی ہوئی ہے، تو یہ لوگوں کے لیے بھی یہ خبردار کرنے والے آیتیں ہیں۔ یہ جب تک آپ اپنا تمام آیتوں کا مدعا کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ اپنا مال اور اپنی جان جب تک اللہ کے راستے میں صرف نہیں کریں گے، نہیں گزاریں گے، اور صرف اس امید پہ کہ میں روزدار ہوں، نمازی ہوں، فلانا ہوں، یہ جنت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ چیز بیچو، یہ خریدو، اور یہ خرید و فروخت ہے۔ جو کوئی بھی اس کا جو ہے نا خرید و فروخت کا جو ہے کیا بولنا چاہیے جو ہے نا ہو، اس کے لیے جنت ہے۔ اگر ہم بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر جنت ملنے والی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق اور اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے جو ہے نا خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔